السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو عبیدہ کے پاس دو اونٹ تھے جس پر وہ لکڑیاں لاد کر بیچتا تھا، اور اس طرح گھر کا چولہا جل رہا تھا۔ ایک دن وہ ایک گلی سے گزرا تو اندر سے آواز آئی، اگر تم نے بیٹی پیدا کی تو میں اسے زندہ دفن کر دوں گا، کیونکہ قبیلے والے مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ اتنا سننا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو ابو عبیدہ نے اندر جا کر کہا کہ بچی کو دفن نہ کرو، مجھے دے دو اور بدلے میں میرے دونوں اونٹ رکھ لو۔ ابو عبیدہ اونٹ دے کر بچی گھر لے آیا اور سینے سے لگا کر بہت رویا، اور جب صبح اٹھا تو اس کی زندگی بدل گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، اگر مجھے پتہ چلا کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ میں تمہارا وہ حشر نشر کر دوں گا کہ پورا گاؤں تم سے عبرت حاصل کرے گا، سمجھی تم؟ یہ ایسے الفاظ تھے جنہوں نے ابو عبیدہ کو وہاں پر رکنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ یا الہی، یہ کیسی آوازیں تھیں! وہ ابھی یہ الفاظ سن ہی رہا تھا کہ دل سے یہ الفاظ نکلے، یوں کسی کے گھر پر کان لگا کر باتیں سننا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اسے تو اللہ تعالیٰ بھی ناپسند فرماتا ہے۔ مگر اس وقت حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ مجبوراً ابو عبیدہ کا دھیان ان آوازوں کی جانب اٹھ گیا۔ وہ اپنے اونٹوں کو وہیں چھوڑ کر دھیرے دھیرے چلتے اس دروازے کے پاس آ چکا تھا جہاں سے اسے ایک مرد کے چلانے کی آواز آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر تو بالکل خاموشی رہی۔ ابو عبیدہ کو لگا شاید اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ بے دہانی میں اس نے وہ سنا جو کہ حقیقت نہیں تھا، لیکن تبھی اسے سسکیوں کی آواز آنے لگی، در سے کرانے کی آوازیں۔ کوئی خاتون سی دو در سے کرا کر سسکیاں لے رہی تھی۔ روتے ہوئے بڑی مشکل سے اس کے حلق سے الفاظ نکل رہے تھے۔ کہنے لگی، خدارا مجھ پر یہ ظلم مت کرنا، یہ تو خدا کی دین ہے، وہ بیٹا دے یا بیٹی۔ اگر میرا اللہ تمہیں پہلی اولاد بیٹی دینا چاہتا ہے تو اس میں برائی ہی کیا ہے؟ تم کیوں مجھ پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ اپنے رب سے دعا کرے کہ وہ تمہیں صحت و تندرستی والی اولاد عطا کرے۔ لیکن یہ الفاظ سنتے ہی شاید اس ظالم شخص نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس عورت کو مارا تھا اور وہ گر چکی تھی۔ گرتے ہی اس کی چیخ گونجی تھی۔ شاید وہ شخص اس پر ظلم کر رہا تھا، اس پر تشدد کر رہا تھا۔ مارتے ہوئے کہنے لگا، میرے سامنے زبان چلاتی ہے، ارے جس طرح تو حقیر ہے نا، اسی طرح تیری بیٹی بھی حقیر ہوگی۔ مجھے کسی بھی بیٹی کا باپ نہیں بننا۔ جانتی بھی ہے اس گاؤں میں آج تک کسی نے پہلی اولاد بیٹی کو جنم نہیں دیا۔ جس کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی اس کو تانے دے دے کر لوگوں نے نیچ اور کم ذات کر دیا۔ اگر میں نے بیٹی کو جنم دیا تو قبیلے والے کیا کہیں گے؟ ہر کوئی مجھ پر تھو تھو کرے گا۔ تو اس بات کو کیوں نہیں سمجھتی؟ شاید وہ اس کے بالوں سے اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ وہ سسکتے ہوئے کہنے لگی، میری حالت پر رحم کرو، میری حالت کو دیکھو، مجھے چھوڑ دو، مجھے مت مارو، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے تکلیف مت دو۔ مگر اس کا شوہر تو شاید جلاد بن بیٹھا تھا۔ ابو عبیدہ نے صرف اتنا ہی سننا تھا کہ اس کے دل میں اس عورت کے لیے نرمی جاگنے لگی کہ ایسا شخص تھا جو اپنی بیوی کو بیٹی کے پیدا ہونے پر اس قدر مار پیٹ رہا تھا۔ ارے بیٹا ہو یا بیٹی، رب کی مرضی ہوتی ہے، ہمیں تو اس کی رضا میں خوش رہنا چاہیے۔ کوئی ان لوگوں سے پوچھتا جن کے دلوں میں اولاد کے لیے کس قدر تڑپ تھی۔ ابو عبیدہ کی شادی کو 10 سال گزر چکے تھے۔ وہ 6 بچوں کا باپ تھا۔ 2 جڑواں بیٹے 3 ماہ پہلے پیدا ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ کتنی ہی دیر وہاں کھڑا یہ سب دیکھتا رہا، جب اس خاتون کی سسکیاں مزید بلند ہونے لگی اور روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہنے لگی، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، شاید وقت قریب آ گیا تھا، خدارا مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤ یا کسی دائی کو بلا دو۔ اس کا شوہر بڑے ہی سخت لہجے میں اسے کہنے لگا، وہ تو میں بلا دوں گا، لیکن ایک بات ذہن میں یاد رکھنا، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہارے سامنے اسے زندہ دفن کر دوں گا، تم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پاؤ گی۔ بہتر ہے کہ مجھے بیٹا ہی پیدا کر کے دینا، ورنہ قتل کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ باتیں سن کر وہ خاتون رونے لگی۔ ابو عبیدہ فوراً سے دروازے سے ہٹ چکا تھا، کہیں اندر سے آنے والے شخص کو شک نہ ہو جائے کہ ابو عبیدہ ان کے گھر پر
کہ دروازے پر کان لگائے کھڑا ہے۔ ابو عبیدہ فوراً ہی اپنے اونٹوں کو وہاں سے آگے لے جانے لگا۔ اس گھر سے ایک شخص نکلا، کچھ دیر کے بعد واپس لوٹا تو دائی کو لے کر گھر کے اندر جا چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوتے اس شخص نے ایک کڑی نظر ابو عبیدہ پر ڈالی تھی، کیونکہ ابو عبیدہ ابھی تک وہیں پر تھا، کچھ فاصلے پر موجود تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ آواز سن کر ابو عبیدہ کے دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو گئیں۔ ابو عبیدہ گھر کے دروازے کے بالکل پاس کھڑا ہو چکا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی تھوڑا سا کھلا تھا، اس لیے اندر سے آنے والی آوازیں اسے صاف سنائی دے رہی تھیں۔ دائی جیسے ہی اس بچے کو لے کر باہر آئی تو شفاق شخص دل نے یہی سوال کیا تھا، اماں یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ پہلے مجھے بتا اس کی جنس کیا ہے؟ دائی تھوڑی دیر خاموش ہو چکی تھی، پھر کہنے لگی، ارے بیٹا تیرا ہی خون ہے، لڑکا ہو یا لڑکی، قبیلے والوں کا کیا ہے، وہ تو چند روز بولیں گے پھر چپ کر جائیں گے۔ وہ شخص سمجھ چکا تھا کہ اسی پل دھاڑ کر دائی سے مزید بدتمیزی کرنے لگا۔ کہنے لگا، جو بات کہی ہے وہی جواب دے، تیرے پاس لڑکا ہے یا لڑکی؟ دائی ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، بیٹا تجھے بیٹی ہوئی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ شخص غصے سے اپنی بیوی کو چلا کر بلانے لگا، چیخ چیخ کر کہنے لگا، منحوس عورت، تجھ پر تو پھٹکار برسنی چاہیے۔ تجھے میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا پیدا کر کے دے تاکہ میری عزت اس معاشرے میں بڑھ جائے، مگر تم نے تو مجھے منحوس بیٹی پیدا کر کے دی ہے۔ ارے میں اس کو بڑا کروں گا، جوان کروں گا، اور پھر اس کی خاطر کل کو دوسرے گھر جائیں گے اور وہ مجھ سے ٹرک بھر کر جہیز لے جائے گا، اور یہ جوان ہو گئی تو گاؤں کے لڑکے اسے تاڑیں گے، میری عزت پر حرف آئے گا۔ تبھی میں کہتا تھا کہ مجھ پر جیسا غیرت مند شخص کسی بیٹی کا باپ ہو ہی نہیں سکتا، جو کل کو اس کی عزت کو نیلام کرتی پھرے۔ اب دیکھ میں کیسے اسے زندہ درگور کرتا ہوں۔ ابو عبیدہ یہ الفاظ سن کر کانپ چکا تھا۔ دروازے کے باہر ہی وہ اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے بڑبڑانے لگا، آخر وہ کیسے اس بچی کو بچائے؟ ارے کم سے کم جانتے بوجھتے ایک بچی کو دفن ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اگر ایسے ہی گھر میں جاتا تو وہ اس کے بارے میں کیا کہتا؟ وہ ہڑبڑا چکا تھا جب بڑی ہی بے دردی سے دائی سے اس شخص نے اس بچی کو چھینا۔ سختی برداشت کرتے ہی وہ بچی چلا کر رونے لگی۔ بچی کے چلا کر رونے کی آواز سن کر ابو عبیدہ تڑپ چکا تھا۔ وہ غیر ہو کر تڑپ رہا تھا، جبکہ وہ شخص اس کا سگا باپ ہوتے ہوئے اس پر نرمی نہیں دکھا رہا تھا۔ دائی اس کے آگے ہاتھ جوڑنے لگی، ایسا مت کرو، مگر اس شخص نے دھکے مار کر دائی کو بھی وہاں سے جانے کا کہا۔ دائی روتے ہوئے گھر سے باہر نکلی تو ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تو کون ہے؟ میں نہیں جانتی۔ اگر تیرے دل میں ذرا سا بھی رحم ہے تو اس بچی کو زندہ درگور ہونے سے بچا لے، پھر چاہے اس کو جا کر کسی بے اولاد کو دے دے یا پھر یتیم خانے چھوڑ آنا، مگر اسے مرنے سے بچا لے۔ میں تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ابو عبیدہ نے جب یہ سنا تو اس کی ہمت بڑھی، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے جلدی سے گھر میں داخل ہوا۔ وہ شخص کچے صحن میں زمین کھود کر اس بچی کو اس میں لٹانے ہی والا تھا کہ ابو عبیدہ کو اس گھر میں دیکھ کر وہ چونک اٹھا اور غصے سے کہنے لگا، کون ہے تو کس کی اجازت سے میرے گھر کے اندر گھس آیا ہے؟ ابو عبیدہ نے یہ دیکھا تو کہنے لگا، میں پچھلے 2 گھنٹوں سے تمہارے گھر کے باہر موجود ہوں، سارا تماشا دیکھ رہا ہوں۔ کہتے خود غرض اور ظالم باپ ہو، اس معصوم سے جان پر تمہیں ترس نہیں آتا؟ ارے کل کو تم مرو گے تو کیا جواب دو گے اپنے رب کو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ اس طرح کا سلوک اس عمر میں بھی رواں رکھے، تمہیں زندہ دفن کر دے تو تم پر کیا گزرے گی؟ وہ شخص ابو عبیدہ کو مارنے تک کے لیے آیا تھا۔ کہنے لگا، تو ہوتا کون ہے اس معاملے میں بولنے والا؟ یہ میری اولاد ہے اور اس کے ساتھ میں جو بھی کروں، نکل جا میرے گھر سے۔ ابو عبیدہ فوراً بولا، اس بچی کو میرے حوالے کر دو، اس کا قتل مت کرو، میں اسے تم سے کہیں دور لے جاؤں گا، کسی کو بھی کانوں کان خبر نہ ہوگی کہ تم اسے کہیں دور لے کر جا رہے ہو، کسی کو بھی خبر نہ ہوگی کہ تم نے ایک بیٹی کو جنم دیا ہے، مگر اس کا قتل مت کرو، اس پر رحم کرو۔ اس شخص نے جب یہ سنا تو غصے سے کہنے لگا، خبردار، یہ میری غیرت ہے، میری عزت ہے، میں اسے مار تو سکتا ہوں مگر تم جیسے کسی اور ذات کے شخص کو سونپ نہیں سکتا۔
جب ابو عبیدہ نے نظر پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھی اس بچی کی ماں پر پڑی تو روتے ہوئے ابو عبیدہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھی کہ کسی طرح میری بچی کو زندہ یہاں سے لے جاؤ، اسے مرنے مت دینا۔ ابو عبیدہ کچھ اور نہ سوچی تو کہنے لگا، میں تمہیں اپنے دونوں اونٹ دے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں اپنی بچی میرے حوالے کر دو۔ اس شخص نے جب اونٹوں کی بات سنی تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل چکیں، اسے تو جیسے بہت سی خاموشی لگ چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کون سے اونٹ ہیں تمہارے پاس؟ کہیں بیمار تو نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا، نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، میں انہیں کام کے لیے استعمال کرتا ہوں، تم دیکھ سکتے ہو۔ اس شخص نے جیسے ہی اونٹوں کو دیکھا تو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ شخص کہنے لگا، ٹھیک ہے، لو پکڑو اور وہ اونٹ میرے حوالے کر دو۔ ابو عبیدہ نے اس بچی کو سینے سے لگا چکا تھا، اس نے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ وہ شخص بھاگ کر ان کے اونٹوں کے پاس چلا گیا اور اس کا ابو عبیدہ کا سامان اتار کر اس کی پیٹھ سہلا کر انہیں دیکھنے لگا۔ وہ عورت جس کی وہ بیٹی تھی وہ روتے ہوئے ابو عبیدہ کے پاس چلی آئی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی، اس کا خیال رکھنا، اسے کسی بھی طرح کی تکلیف مت دینا۔ اس عورت کو روتا ہوا دیکھ کر ابو عبیدہ بھی رونے لگ گیا تھا کہ اس بچی کو سینے پر زخم لگا کر بھی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو بہن، یوں سمجھنا کہ تمہاری بیٹی محفوظ ہاتھوں میں جا چکی ہے، میں اپنی اولاد سے بڑھ کر اس سے محبت کروں گا۔ اتنا کہہ کر ابو عبیدہ نے اپنا سامان لیا اور اس بچی کو سینے سے لگائے جانے لگا۔ وہ شخص تو اونٹ پا کر بہت خوش ہو گیا تھا، مگر اس بچی کو سینے سے لگا کر ابو عبیدہ کتنی ہی دیر پھوٹ پھوٹ کر روتا رہا۔ کیسی قسمت تھی اس بچی کی، مگر شاید یہ اس کے نصیب تھا، تبھی اللہ تعالیٰ نے اس کی پرورش کا ذمہ ابو عبیدہ کو دے دیا تھا۔ جیسے جیسے اس کے قدم گھر کی جانب بڑھ رہے تھے تو اس کا دھیان اس بچی سے ہٹا اور اپنے گھر، بیوی، بچوں کی جانب گیا۔ ایک پل کو وہ جذباتی ہونے کی بجائے حقیقت پسند ہو کر سوچنے لگا کہ اگر اس کی بیوی اس معصوم بچی کو دیکھے گی تو کیا رد عمل ظاہر کرے گی؟ آخر وہ کیسے اپنی بیوی کو سمجھاتا کہ وہ کیسے اس بچی کو اس درندہ صفت انسان کے چنگل سے چھڑوا کر لایا ہے۔ اس نے ذہن میں الفاظ سوچ لیے کہ جو اس نے اپنی بیوی کو بولنے تھے۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو سب سے پہلے اپنی بیوی کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی، ارے مرو تم لوگ اور ساتھ تم لوگوں کا وہ بھکاری باپ، یہ گھٹیا اولاد پیدا کر کے میرے سر میں خاک ڈال دی۔ اس نے خود تو سارا دن گھر سے باہر گھومتا پھرتا رہتا ہے اور میں یہاں گھر میں تم لوگوں کی کیا نکرانی ہوں جو تم لوگوں کو سنبھالتی پھروں۔ کسی روز مجھے شدید غصہ آیا نا تو تم سب کو بھی زہر دے دوں گی اور خود بھی زہر کھا کر مر جاؤں گی۔ تنگ آ چکی ہوں میں تم لوگوں سے۔ یہ الفاظ ابو عبیدہ کے لیے نئے نہ تھے، اس سے پہلے بھی وہ کئی مرتبہ اپنے بیوی اور بچوں کو کوستے ہوئے سن چکا تھا۔ ایسے ہی تھی اس کی بیوی۔ جب سے دونوں کی شادی ہوئی تھی صرف چند ماہ ان کے سکون کے گزرے تھے۔ ابو عبیدہ مزدور تھا، گاؤں کے پاس ہی موجود شخص جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر شہر میں بیچا کرتا تھا، اسی سے اسی کی آمدنی ہوتی۔ اور ابو عبیدہ کی بیوی عابدہ جہیز میں 2 اونٹ لے کر آئی تھی جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوئے تو ابو عبیدہ انہیں پر لکڑیاں لاد کر شہر لے کر جاتا اور اس کے ذہن میں کئی سوال گردش کر رہے تھے۔ اگر عابدہ اس سے اونٹوں کے بارے میں پوچھے گی تو وہ کیا جواب دے گا؟ خود دھیرے دھیرے بچی کو سینے سے لگائے گھر میں داخل ہوا۔ ابو عبیدہ کو گھر میں دیکھ کر عابدہ خاموش ہو چکی تھی، جبکہ اس کے چاروں بڑے بچے سہم کر ایک جانب کو بیٹھے ہوئے تھے، ماتھے پر گھوری ڈالے ہوئے اپنی ماں کو دیکھ رہے تھے۔ ابو عبیدہ کو دیکھا تو بھاگ کر اس کے پاس چلے آئے اور کہنے لگے، ابا شکر ہے آپ آ گئے، ورنہ تو اماں ہمارا آج اگلا سانس ہی نکال دیتی۔ دیکھو نا، ہر وقت ہم سے لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں، سارے گھر کے کام ہم سے کرواتی ہے، جھاڑو بھی ہم کریں، پونچھا بھی ہم لگائیں، باہر سے سامان بھی ہم اماں کو لا کر دیتے ہیں، اس کے باوجود اماں ہمیں ہر وقت ڈانٹتی رہتی ہے، مارنے کی دھمکیاں دیتی رہتی ہے۔ یہ اماں بہت گندی ہے، ہمارے لیے کوئی نئی اماں لے کر آؤ۔ بچوں کی باتیں سن کر ابو عبیدہ نے ایک نظر اپنی بیوی پر ڈالی
مگر عابدہ تو فوراً اپنا چہرہ موڑ چکی تھی۔ کہنے لگی مجھے ایسے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے جب غربت تھی تم سے، میرا اور بچوں کا خرچہ پورا نہ ہوتا تھا تو کیوں ان کو پیدا کیا؟ ارے میرے سر میں تو کپ ڈال دیے نا تم نے، نہ میرے خرچ پورے کرتے ہو اور نہ ہی ان بچوں کے۔ ابو عبیدہ ابھی یہ سن ہی رہا تھا کہ جب اس کے سینے سے لگی کپڑے میں وہ بچی رونے لگی۔ رونے کی آواز سن کر عابدہ کے کان کھڑے ہوئے۔ ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ایک بچی کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ کہنے لگی یہ بچی کون ہے؟ کہاں سے لے کر آئے ہو؟ کس کی ہے؟ ابو عبیدہ نے سب کچھ عابدہ کو بتایا تو عابدہ کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ اس بچی کو دیکھ کر اس نے اپنے چند ماہ کے بچوں کو دیکھا، پھر کہنے لگی تیرا دماغ سیٹ ہے، کچھ زیادہ ہی تجھے رحم دلی سوچ رہی تھی۔ ارے کیوں لے کر آئے ہو اس گھر میں؟ اپنی اولاد کیا کم تھی؟ 6 بچوں کو پہلے ہی میں پال پال کر ہلکان ہو چکی ہوں، اوپر سے تم ایک کو اور کو اٹھا کر لے آئے ہو۔ ارے پھینکو اسے، چھوڑ کر آؤ، میں تمہیں تو نہیں پالنے پوسنے والی۔ اسے اس کا باپ تو ایسے نہ مار سکتا تھا، لیکن میرے ہاتھوں سے یہ ضرور مر جائے گی۔ بیوی کے یہ الفاظ سن کر ابو عبیدہ غصے میں آ چکا تھا اور اس نے اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ کہنے لگا خبردار جو تم نے بچوں کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا، میں کب سے برداشت کر رہا ہوں، مگر تو ہے کہ بولتی چلی جا رہی ہے۔ یہ بھی بھول گئی کہ میں تیرا شوہر ہوں۔ شوہر سے تھپڑ کھا کر راشدہ کی بولتی کچھ دیر کے لیے بند ہو گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو باہر اونٹ ہی موجود نہ تھے۔ حیرت سے ابو عبیدہ سے کہنے لگی اونٹ کدھر ہیں؟ ابو عبیدہ کا دل حلق اس وقت خشک ہوا تھا۔ بہرحال اس نے حقیقت بتا دی، وہ اونٹ کے بدلے اس بچی کو لے کر آیا ہے۔ اصل تماشا تو اب لگا تھا۔ ابو عبیدہ کی بیوی نے روتے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اپنے شوہر کو گریبان سے پکڑ ہی لے۔ روتے ہوئے اپنے ہی بال نوچنے لگی۔ کہنے لگی یہ تو نے کیا کر دیا؟ میرے اونٹ کیوں بیچ آیا؟ ارے تو جانتا بھی ہے کہ وہ اونٹ لاکھوں کے تھے۔ اتنا مشکل وقت آیا، ہم سوکھی روٹی کھاتے رہے، فاقے برداشت کرتے رہے، اور وہ اونٹ بیچ ڈالا کے بارے میں سوچا بھی نہیں۔ ارے وہ میرے محروم ماں باپ کی نشانی تھی اور تو اونٹ بیچ کر آ گیا، وہ بھی اس بچی کی خاطر۔ میں نے اس بچی کو زندہ نہ چھوڑوں گی، اسے مار ڈالوں گی، وہ بچی جو پہلے ہی رو رہی تھی۔ عابدہ اس کی جانب لپکی تو ابو عبیدہ نے اسے روک دیا۔ کہنے لگا ہوش میں آؤ، بالکل پاگل مت بنو، یہ رحمت ہے، رحمت ہم نے اسی بے سہارا بچی کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، اس کی کفالت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دگنا دے گا۔ کیوں تم خود کو جاہل ثابت کر رہی ہو؟ کیا تمہیں خدا کی ذات پر یقین نہیں ہے؟ خبردار جو تم نے میرے بچوں کو یا اس بچی کو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ ابو عبیدہ اپنی بیوی سے سخت لہجے میں بولا تو عابدہ ایک جانب بیٹھ کر سسک کر رونے لگی۔ میرے ماں باپ کی نشانی کو تم نے بیچ دیا۔ ارے وہ اونٹ میرے تھے، میں جہیز میں لے کر آئی ہوئی تھی۔ ساری رات وہ ایک جانب کو بیٹھ کر روتی رہ گئی تھی۔ بچے بھی ماں باپ کی لڑائی دیکھ کر ایک جانب کو سہمے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے پر گرے سو چکے تھے۔ جب کہ ابو عبیدہ اس روتی ہوئی بچی کو دیکھا تو اس کا دل سینے سے تھم سا چکا تھا۔ وہ بھوک سے رو رہی تھی اور اپنی بیوی سے نرمی سے کہا اسے بھوک لگی ہے، جیسے تم اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہو، اسے بھی اپنی اولاد تسلیم کر کے بھوک مٹا دو۔ مگر عابدہ نے تو صاف انکار کر دیا کہ نہیں، میں کسی کی اولاد کو ہرگز اپنا دودھ نہیں پلاؤں گی۔ مجبوراً گھر میں پڑا دودھ ہی انگلی سے قطرہ قطرہ ٹپکا کر وہ بچی کا پیٹ بھرنے لگا۔ پیٹ بھرتے ہی وہ بچی سو چکی تھی۔ 2 دن تک تو ابو عبیدہ گھر میں ہی رہا، کیونکہ اس کی بیوی اس بچی کو ہاتھ تک نہیں لگا رہی تھی۔ آخرکار وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اسے بڑے پیار سے سمجھانے لگا، کیوں فکر کرتی ہو، یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ ہم بھی اس دنیا میں ہی بے سہارا اور بے بس ہیں۔ ہمارا اللہ کریم، اللہ اگر ہم سب سے اپنی رحمت کا سایہ چھین بھی لے تو ہم نیست و نابود ہو جائیں گے۔ جس طرح ہمارے رب نے ہم پر رحم فرمایا تو ہمیں بھی تو ان لوگوں پر رحم فرمانا چاہیے، شاید کوئی نیکی ایسی ہو جس سے ہماری قسمت بدل جائے۔ عابدہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہی۔ گھر میں تو اب اناج کا ایک دانہ بھی موجود نہ رہا۔
پھر گہری سانس خارج کر کے کہنے لگی، پال لوں گی میں اس بچی کو، جاؤ جا کر لکڑیاں لاؤ اور جا کر بیچو، یہ نہ ہو کہ آج رات بچوں کو بھوکا ہی سونا پڑے۔ راشدہ بھلے ہی ناراض تھی، پر اس نے بچی کو ابو عبیدہ سے لے لیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگ گئی تھی۔ ابو عبیدہ نے عابدہ کو قسم دے ڈالی تھی، خبردار اس بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط کرنے کی کوشش مت کرنا، ایک نظر اپنے معصوم بچوں پر ڈال لینا۔ عابدہ تڑک کر کہنے لگی، میں کوئی ظالم نہیں ہوں اور نہ ہی میری کسی سے کوئی دشمنی ہے، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ ساتھ میرے بچوں کی ہر خواہش پوری ہو، انہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسنا نہ پڑے۔ ابو عبیدہ کے پاس تو اب وہ اونٹ بھی نہیں رہے تھے، وہ لکڑیوں کو ایک بڑے سے گٹھڑے میں تبدیل کر کے اپنے کندھے پر لاتا اور شہر لے جایا کرتا۔ اس کی آمدنی پہلے سے کم ہو چکی تھی، بمشکل گزارا ہونے لگا۔ ایک ہفتہ یوں ہی چلتا رہا۔ عابدہ نے اس بچی کا نام عدن رکھا تھا۔ اس کی پرورش کرتے کرتے جب اس رات صرف ایک روٹی بنی اور وہ ایک آدھی روٹی اس نے 4 بڑے بچوں میں تقسیم کر دی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ، کہنے لگی، ابو عبیدہ تو کہتا تھا کہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے، مگر دیکھ تیرے بچے آج پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھا سکے اور آپ الگ سے بھوکے ہیں۔ اس بچی کو وہیں چھوڑ دو جہاں سے لائے ہو، میں مزید اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک نہیں رکھ سکوں گی۔ اس رات ابو عبیدہ تہجد کے لیے اٹھا اور اپنے رب سے سرگوشیوں میں باتیں کرنے لگا۔ شاید اس کی آزمائشیں اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد کلہاڑی اٹھائے ضروری سامان لے کر جنگل کے لیے نکل گیا۔ عابدہ نے اسے روکا کہ وہ پڑوس سے تھوڑا سا آٹا مانگ لاتی ہے، مگر ابو عبیدہ نے منع کر دیا اور گہری سانس خارج کر کے گھر سے نکل گیا تھا۔ جیسے ہی جا کر وہ ایک درخت کی ٹہنی کو توڑنے لگا، اچانک اس کا پیر پھسلا اور وہ زمین پر گرا۔ 2 دن سے لگاتار بارش بھی ہوتی رہی تھی، اس لیے زمین کافی نرم پڑ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گرا تو اس کا دایاں پیر زمین میں دھنس گیا۔ ابو عبیدہ گھر آیا، فوراً اپنا پیر درخت کے نیچے سے زمین سے نکالو، اسے حیرت ہوئی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے یہاں سے زمین کو کھودا گیا ہو اور تازہ مٹی اس پر ڈالی گئی ہو۔ تبھی بارش کی وجہ سے وہ مٹی اپنی جگہ چھوڑ چکی تھی۔ کچھ سوچتے ہوئے ابو عبیدہ نے کلہاڑی ایک جانب رکھی اور مٹی کو ہٹانے لگا۔ تھوڑی بہت زمین کھودنے پر اسے کالے رنگ کا تھیلا نظر آیا تھا۔ وہ حیران ہوا، آس پاس نظریں دوڑائی تو وہاں پر کوئی نہ تھا۔ جیسے ہی زمین سے تھیلا نکالا، اس کا سر چکرا کر رہ گیا، کیونکہ تھیلے میں ہزار کے کئی نوٹ موجود تھے۔ 1000 اور 5000 کے نوٹوں کی گتھیاں بنی ہوئی تھیں، جبکہ اس نے ان تمام پیسوں کو تو دگنا اس کا وجود گن کانپ کر رہ گیا۔ اس وقت تھیلے میں بہت سارے پیسوں کی گتھیاں موجود تھیں اور ہر گتھی میں 1 لاکھ روپیہ تھا۔ ابو عبیدہ تو گھبرا گیا، فوراً اس تھیلی کو اٹھایا اور گھر چلا آیا۔ اس کی خراب حالت دیکھ کر عابدہ پریشان ہو چکی تھی، کہنے لگی، کیا ہوا؟ کوئی حادثہ تو نہیں پیش آ گیا؟ ابو عبیدہ ڈرتے ڈرتے وہ تھیلی عابدہ کے سامنے کھول دی تو عابدہ بھی حیران و پریشان رہ گئی۔ یہ کہاں سے لے کر آئے ہو اتنے پیسے؟ ابو عبیدہ نے جب اسے اس بارے میں بتایا تو وہ بھی حیران رہ چکی۔ اسی پل ابو عبیدہ روتے ہوئے اپنے رب کے حضور سجدے میں گر گیا، کہنے لگا، دیکھو عابدہ، ہمارے صبر کا پھل ہمیں مل چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے نوازا ہے، میں تمہیں کہتا تھا نا صبر کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر ضرور دے گا۔ دیکھو اس نے ہمیں کیسے نوازا ہے۔ عابدہ بھی ان تمام پیسوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، اپنے رب کا شکر ادا کرنے لگی، اور ان پیسوں کو دونوں نے اپنے کمرے میں ایک گڑھا کھود کر دفن کر دیا تھا، کیونکہ وہ جس بستی میں رہتے تھے وہ غریبوں کی بستی تھی، کوئی بھی امیر نہ تھا۔ اچانک سے ان کے پاس اتنے سارے پیسے دیکھ کر کوئی بھی شک کر سکتا تھا۔ اس میں سے کچھ پیسے لے کر ابو عبیدہ بازار سے ڈھیر سارا راشن لے کر آیا۔ اس روز بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ عابدہ ابو عبیدہ سے کہنے لگی، تم ٹھیک کہتے تھے، یہ بچی ہمارے لیے رحمت بن کر آئی ہے۔ ہم انسان ہو کر جب کسی پر اتنا احساس کریں گے تو رب ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرنے والا ہے، بھلا وہ ہماری نیکیوں کا اجر نہیں دے گا؟ عابدہ کی طبیعت میں کافی زیادہ سدھار آ چکا تھا۔ اسے خود سے زیادہ اپنے بچوں کے آرام و آسائش میں فکر تھی۔ دھیرے دھیرے ان پیسوں کا استعمال کرتے ہوئے پہلے تو ابو عبیدہ نے اپنا ایک کاروبار شروع کیا
اور پھر اس کاروبار میں پیسے لگاتے ہوئے مزید ترقی کرنے لگا، اور پھر اس بستی کو چھوڑ کر شہر چلا آیا اور وہاں پر بڑا سا گھر بنا لیا۔ وہ شخص جو کہ عدن کا باپ تھا، اس کے پاس جا کر وہ اونٹ خرید لیے اور اپنی بیوی کو واپس کر دیے۔ آخر کو وہ اس کے ماں باپ کی نشانی تھی۔ ابو عبیدہ کے ٹھاٹھ بار دیکھ کر اس نے سوال ضرور کیا تھا، تم نے تو پھٹے پرانے کپڑوں والے شخص تھے، آخر امیر کیسے ہو گئے؟ ابو عبیدہ نے مسکرا کر کہا، صرف اتنا کہ میں اپنے رب کی رضا میں اپنی رضا جانت، یہ سب مجھے صرف اور صرف تمہاری بچی کے توفیل ملا ہے۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔